السلام علیکم. آئیں جی باقی سوالوں کے جواب. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کیٹو فلو کیا ہے؟ ہاں یہ میں نے اس پہ لیکچر بھی بنایا ہے, آپ چینل پہ جا کے ڈیٹیل میں سن لیا کریں, کیونکہ سوال و جواب میں اگر میں ڈیٹیل بتاؤں گا تو باقی لوگوں کا حق مارا جائے گا. جب بھی آپ کاربوہائیڈریٹ سے کیٹو ڈائٹ پہ شفٹ ہوں گے, باڈی کیٹون یوز کرے گا تو کوئی پرابلم آئیں گے. میں نے بتایا تھا کہ جو ہی آپ کاربوہائیڈریٹ لو کریں گے انسولین لو ہوگی, تو وہ انسولین پانی کو اور سوڈیم کو روکتی ہے, تو وہ پیشاب زیادہ آئے گا, سوڈیم نکل جائے گا, پوٹاشیم نکل جائے گا, الیکٹرائٹ نکل جائے گا, باڈی میں تبدیلی آ رہی ہے, تو آپ کو سر درد شروع ہو جائے گی, زکام لگ جائے گا, ریش ہو جائیں گے اسکن کے اوپر, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. فلو کے اندر سب کچھ آ سکتا ہے, زکام وغیرہ سب. تو اس وجہ سے یہ 2-3 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا. اس کا میں نے علاج بتایا ہوا کہ آپ نے پوٹاشیم ضرور لینی ہے, میگنیشیم ضرور لینی ہے, اور پانی پینا ہے, لیمن سالٹ واٹر پلس پوٹاشیم پلس میگنیشیم. اگر کچھ بھی نہ لیں گے, ڈائٹ رکھیں گے, تو پوٹاشیم ضرور لیں, تو باقی نمک تو آپ لے ہی لیں گے پانی میں, تو آپ کا 2-3 ہفتے میں 10 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. کوئی فکر کی بات نہیں ہے, یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب دوسرا کویسچن یہ ہے کہ کیٹو ڈائٹ اور لو کارب ڈائٹ میں کیا فرق ہے؟ ہاں یہ میں نے بتایا تھا کہ کیٹو آپ نے 20-25 گرام, ابھی کچھ 25 کہہ رہے ہیں, کوئی 20 گرام کاربوہائیڈریٹ سے زیادہ بالکل نہیں لینے. اور یہ کاربوہائیڈریٹ سلاد ہوگا, گرین لیف ویجیٹیبل ہوگی, یا ایک آدھ چھوٹا سا فروٹ ہوگا, یہ کارب ہے. جو لو کارب ہے وہ 50 سے 70 گرام, کوئی 100 گرام تک کہتا ہے. اس پہ کوئی ابھی تک کنسنسس نہیں بنا, لیکن میں چاہتا ہوں آپ 70 گرام سے اوپر نہ جائے. اس میں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سبزیاں, سلاد, ایک آدھ فروٹ, یا آپ کھجور لے لیں, انجیر لے لیں, اخروٹ نٹ وغیرہ لے لیں. روٹی, چاول, چینی یہ ہماری لو کارب ڈائٹ میں بھی نہ لیں. یہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں, یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, یہی اس میں آپ کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کیٹوجینک ڈائٹ صحت کے لیے کیسی ہے؟ یہ ابھی آپ اس صدی کی سب سے بڑی ایجاد ہے, تو آپ بتائیں کیسے اچھی ہوگی. آپ کر کے دیکھیں. ان سب باتوں سے شاید لوگ آپ سمجھیں کہ بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو, کوئی چیز بیچ رہے ہیں. آپ کریں, آپ صرف 1 مہینہ کر کے دیکھ لیں, آپ کو سب پتہ لگ جائے گا. صرف پرابلم یہ ہے کہ اصل میں یقین آنا چاہیے لوگوں کو, اور وہ آ جائے گا جب انگریز گورے بڑے سارے کہنے شروع ہو جائیں گے, پھر لوگ مان لیں گے. کوئی نقصان نہیں ہے, ثابت ہو گیا ہے. ہزاروں سال پہلے بھی ہم کیٹو ڈائٹ کر رہے تھے, فاسٹنگ کرتے تھے, 1-2 ٹائم کھاتے تھے. جتنا آپ کا, جسے میں نے آپ کو ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ ریک المختوم پڑھیں, آپ کو پتہ لگے گا. 2-3 دن فاسٹنگ کر رہے ہیں, وہ کیٹوسس میں تھے ساری عمر, کچھ نہیں ہوا ان کو, آپ کے سامنے ہے. اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کیٹو سے کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے؟ نہیں, کولیسٹرول نہیں کم ہوگا. کولیسٹرول اتنا خطرناک نہیں رہا, ابھی خطرناک ہے ٹرائیگلیسرائڈ. اس پہ لیکچر بھی ہیں, 358 نمبر لیکچر سن لیں آپ. ٹرائیگلیسرائڈ سب سے خطرناک ہے, یہ کم ہوگا کیٹو میں. یہ 100 سے نیچے آنا چاہیے, 60-70. اور HDL بڑھنا چاہیے. جو ہی آپ کیٹو ڈائٹ کریں گے, ایکسرسائز کریں گے, ٹرائیگلیسرائڈ نیچے آ جائے گا, HDL بڑھ جائے گا, اور ریشو 1 ہونی چاہیے. اگر ٹرائیگلیسرائڈ کو HDL پہ تقسیم کریں تو 1 آنا چاہیے. اگر ٹرائیگلیسرائڈ 70 ہے تو HDL بھی 70 ہو یا 60 ہو, تو 1.5 تک لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے. کولیسٹرول 300-250 سے اوپر رکھے. میں بتاؤ, میرا 300 ہے پچھلے 2-3 سال سے, پہلے 250 تھا, 200 اوپر سے بڑا ہے. کوئی نقصان نہیں ہے. وہ تھیوری ریجیکٹ ہوگی. اس پہ میرے 25-30 لیکچر ہیں, اب سری سے جا کے سن لیں. کوئی نقصان نہیں کسی قسم کا بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب کیٹو وزن کم کرنے کے لیے بھی اچھی ہے؟ یہ ویٹ کم کرنے کے لیے, کیونکہ ویٹ 70-80% بیماریوں کی جڑ ہے. شوگر ہو گیا, بلڈ پریشر ہو گیا, جوڑوں کی درد ہو گئی, میٹابولک, وہ میں لیکچر بتاؤں گا. اس لیے جو ہی ویٹ کم ہوگا 60-70% بیماریاں تو ویسے ختم ہو جائیں گی. اور اس سے سیف ڈائٹ, اس میں صرف فیٹ برن کرنا ہے. یاد رکھنا, وہ جو انجیکشن آئے ہیں, میں اگلے لیکچر بناؤں گا, اس سے 40% مسل ماس کم ہو گیا ہے, اور ازمپک وغیرہ جو ہیں, اس لیے وہ خطرناک ہے. اس سے مسل نہیں کم ہوتا. اس لیے بار بار میں کہہ رہا ہوں, فاسٹنگ کریں گے, گروتھ ہارمون آ گیا, گروتھ ہارمون آئے گا, وہ مسل کو بچا لے گا. دوسرا ویٹ ٹریننگ, میں بار بار کہہ رہا ہوں, وہ کر لیں گے آپ. آپ نے اگر 5 کلو فیٹ کم کیا اور 1 کلو مسل بڑھا لیا ہے, تو آپ کیا کہنے ہیں اس کے, کوئی فائدہ, نقصان ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے وزن کم کرنے کے لیے سیفسٹ طریقہ کیٹو, اس کے بعد ساری عمر لو کارب کریں. یہ میں نے 480 لیکچر بنایا ہے, وہ سن لیں. ساری عمر اسی پہ رہیں گے آپ, لو کارب کیٹو کارنیور, لو کارب کیٹو کارنیور, یہ سمجھ لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک دفعہ کارب کو بند کر دیا تو دوبارہ کبھی کھا سکتے ہیں؟
ہاں دیکھو کارب بھی اگر آپ کے ذہن میں کارب میں گندم چاول چینی ہے تو اس کو تو میں کہوں گا کہ نہیں کھا سکتے، ساری عمر نہ کھائیں، کچھ نہیں ہوتے. مجھے بھی 6 سال ہو گئے ہیں، کچھ نہیں ہوا. ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں دنیا میں آبادیاں ہیں جو ابھی جو انڈیا میں ڈاکٹر قادر ملٹ ہیں انہوں نے گندم چھوڑی ہوئی ہے، 20 سال ہو گئے وہ کہتے ہیں ملٹ کھا رہے ہیں. ایسے یہ اس کی ایڈکشن ہے، ہیروین کی طرح، شراب کی طرح یہ گندم بھی ایڈکشن کاز کرتی ہے. پورا لیکچر اس پہ آپ سن لیں جا کے، چھوڑ نہیں سکتے، مشکل ہے. ایک دفعہ ذہن سے اس کو چھوڑ دیں آپ تو پھر آپ جیسے سبزیاں کارب ہیں، فروٹ کارب ہیں، ڈرائی فروٹ کارب ہیں، اتنے بہت نعمتیں اللہ تعالیٰ کی لیں، وہ ضروری ہے کہ پیچھے پڑ گئے آپ اور پتہ ثابت ہو گیا کہ نقصان ہے، پھر آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب کیٹو ڈائٹ میں میرے مسل کم ہو جائیں گی؟ دیکھیں آپ اگر ویٹ لفٹنگ نہیں کریں گے تو کیٹو سے نہیں کم ہوگی. کسی بھی لو کارب ڈائٹ سے کسی بھی چلے جائیں گے، اگر آپ ویٹ لفٹنگ نہیں کر رہے، کام نہیں کر رہے، آپ بیڈ پہ پڑے رہیں گے تو مسل گل جائیں گے، ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں، یاد رکھنا. ان میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ریسیپٹر رکھے ہیں، جب کام کریں گے، چلیں گے، بھاگیں گے، وزن ڈالیں گے تو ہڈیاں مضبوط ہوگی، ویٹ لفٹنگ کریں گے، کام کریں گے تو پٹھے مضبوط ہوں گے، یاد رکھنا. اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں اسے جب آپ کچھ نہیں کریں گے تو پٹھے تو ویک ہو ہی جائیں گے آپ کے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ویٹ لفٹنگ ضرور کریں، ویٹ لفٹنگ ضرور کریں، چاہے ہفتے میں 2 دن کریں، 5 منٹ بھی کریں، اپنا ویٹ سے کر لیں. ڈنڈ بیٹھک یا سے اٹھک بیٹھک، آپ یہ اپنے ویٹ کی ہے، کچھ نہ کچھ ویٹ ٹریننگ ضرور کریں. ڈاکٹر صاحب جسمانی طور پر اگر کوئی بندہ ایکٹیو ہو تو پھر بھی کیٹوجینک ڈائٹ کر سکتا ہے؟ ہاں نہیں، کیٹوجینک ڈائٹ تو نہیں، لو کارب ڈائٹ کر سکتا ہے. اگر آپ ایکٹیو ہیں، کچھ نہیں ہے، آپ کا HbA1c 5 ہے، آپ ایتھلیٹ ہیں، سپورٹ ہے، کام کرتے ہیں، تو آپ لو کارب ڈائٹ پہ آ جائیں، کم کر دیں. پھر یہ ہے کہ آپ کا 20 سال بعد ہونا ہے تو آپ کا 40 سال بعد ہو جائے گا، پھر آپ کم کرنا پڑے گا. تو لو کارب پہ آ جائیں شروع سے ہی، مطلب کم کر دیں. اگر آپ کوئی آنتڑوں کا مسئلہ نہیں ہے، پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو گندم چاول چھوڑنی پڑے گا. اگر ہے تو تھوڑا کر دیں لیکن کم کر دیں، کم. یہ ہے کہ نارمل اتنا ہی لیتے رہیں گے. آپ پروٹین بڑھا دیں، فیٹ بڑھا دیں، آپ پھر دیکھیں ایکٹیو لائف، آپ کو زندگی کا فرق پتہ لگ جائے گا. جیسے میں نے بھی ریشن لیکچر بنایا تھا، اس پہ جتنے ایتھلیٹ آ گئے ہیں وہ سارے کیٹو والے، فاسٹنگ والے ٹاپ کر رہے ہیں، جیت رہے ہیں. پورے 3 لیکچر بنائے ہیں میں نے، وہ آپ جا کے سن لینا. ڈاکٹر صاحب کیٹو ڈائٹ کو لمبے عرصے تک استعمال کرنے کے صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اس پر صحت پہ تو کوئی اثرات نہیں ہے. ابھی تو ایون دماغی بیماریوں میں اس میں اس کا بہت اچھا رول آتا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں اس کو. اس لیے میں نے اب جو لیکچر 480 بنایا ہے اس میں میں نے کہا کہ بعد میں آپ لو کارب پہ آ جائیں. انسان تنگ آ جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، تو جب جو ہی آپ تھوڑا لو کارب کریں گے وہ کیٹو سے باہر آ جائیں، کیٹون نہیں بنیں گے. پھر آپ فاسٹنگ میں جائیں گے، صبح اٹھے کیٹون، تو یہ چلتا رہے گا. نقصان کوئی نہیں ہے کیٹون کا. یہ ہزاروں سال سے چل رہا ہے سسٹم، لوگ ایسے کہتے ہیں. یہ پچھلے 50-100 سال میں یہ چیزیں آئی ہیں تو لوگ کیٹو سے چھوڑ کے گلوکوز شوگر پہ آ گئے. ادروائز کوئی ایسا آج تک ڈاکومنٹ نہیں ہوا. ابھی کل کو آ جائے تو میں نہیں کہہ سکتا. ابھی 15-20 سال تک جو کیٹو ڈائٹ کے ڈاکٹر ویسٹ مین ہے، 22 سال ہو گئے ہیں ان کو لو کارب کیٹو پہ. وہ کوئی نقصان نہیں ہے آپ کے ساتھ. ان کے میں نے 3 لیکچر بھی بنائے ہیں، وہ آپ سن لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کیٹو ڈائٹ پر ڈیری استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں، کیٹو ڈائٹ میں ڈیری میں دودھ بالکل نہیں استعمال کر سکتے. وہ آپ کو میں بار بار بتا رہا ہوں. زیادہ زیادہ آپ دہی استعمال کر سکتے ہیں، چیز کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر گھی بھی کر سکتے ہیں، مکھن بھی کر سکتے ہیں. صرف دودھ چھوڑ دیں. اس میں بتا رہا ہوں کہ ہارمون بہت آتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، اینٹی بایوٹک ہے. دوسرا وہ A1 کیزین پروٹین ہے جو کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کرتی ہے، لیکی گٹ کرتی ہے. اس لیے اس کو اوائڈ کر دیں. دہی میں تھوڑا کم ہو جائے گی وہ، لیکن آپ چلو پرو بایوٹک کے طور پہ لے لیں. اور گھی میں تو بالکل نہیں آئے گی وہ. تو گھی بہتر ہے، دہی تھوڑا بہت بہتر ہے. اب چیز بھی لے سکتے ہیں، گھر میں بنائی ہوئی چیز. اچھا ڈاکٹر صاحب کیٹوجینک ڈائٹ میں پھل کھا سکتے ہیں؟ ہاں، میں نے بتایا کہ ایک آدھ پھل ہے. سب سے بیسٹ پھل جو کیٹو کے لیے ہیں وہ چیریز ہیں. چیری ہو گئی، اسٹرابیری ہو گئی، بلو بیری ہو گئی، رس بیری ہو گئی. یہ گروپ وہ کہتے ہیں ٹاپ پہ ہے. ہمارے یہاں دیکھا جائے تو امرود آپ لے سکتے ہیں، ایک آدھ کنو یا مالٹا لے سکتے ہیں، بہتر ہے. کنو میں شوگر زیادہ ہوتی ہے. تو اس طرح کے جو پھل ہمارے آتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. تھوڑا بہت جامن لے سکتے ہیں، کوئی اس کا زیادہ حرج نہیں ہے. چیری ہو سکتی ہے تھوڑی، 10-12 دانے لے سکتے ہیں. سیزن کا مطلب تربوز ہے جیسے، وہ تھوڑا سا لے سکتے ہیں. سیزن کا فروٹ تھوڑا لے سکتے ہیں. اور فروٹ آپ نے 2 کھانوں کے درمیان میں لینا ہے، کھانے سے 1.5-2 گھنٹے پہلے یا کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد. کٹھا مکس نہیں کرنا ساتھ. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ ابھی تک دوبارہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیٹو ڈائٹ ٹائپ 2 ذیابیطس کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ پورے لیکچر اسی پہ ہیں سارے.
ٹائپ 2 ہی ریورس کرے گی، کیور کرے گی، ختم کر دے گی. ٹائپ 1 میں انسولین کم کرے گی، یہ سمجھ لیں. ٹائپ 1 میں اس کا کوئی رول نہیں ہے، صرف انسولین کم ہو جائے گی، آپ کی لائف بہتر ہو جائے گی، ویٹ نہیں بڑھے گا، آپ سمارٹ رہیں گے. جیسے ڈاکٹر برسٹین ہیں، ان کو ابھی 89 ایئر ایج ہو گئی ہے، ان کی ٹائپ 1 ہے، وہ لو کارب پہ ہیں شروع سے ہی. تو ٹائپ 2 کا تو 100% کیور ہے. بلڈ پریشر کا 99% کیور ہے اگر اس کی وجہ سے ہے. اگر کوئی اور وجہ ہے جیسے 1-2% میں اسینشیل ٹینشن ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوگا. باقی جوڑوں کے درد وہ بہت زیادہ پورے لیکچر ہیں، 100% آپ کو گارنٹی ہے انشاءاللہ کہ بغیر دوائیوں کے، اور دوائیاں چھوٹ جائیں گی آپ جان. سب سے بہتر یہی ہے. اچھا جی، اللہ حافظ.